السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر واجد نواز، اور آج ہم قاری اعجاز اللہ صاحب سے بات کریں گے سیرت النبی کے حوالے سے۔ تو جی لیجیے بات کرتے ہیں جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، صدق اللہ العظیم۔ آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے ایک نمونہ بن کر آیا، اور اس امت مسلمہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تا حیات تا زندگی ہم اس شکر ادا کریں تب بھی کم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور زندگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سیرت کو اور صورت کو پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے۔ اور آج کل اس دور کے اندر 1400 سال گزرنے کے بعد میرے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص کر ہر ملک کے اندر خاکے بنائے جاتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے ہونا چاہیے کہ ایک ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر، اور اسی محمد کی ایک سرزمین کے اوپر ایک گستاخیاں ہو، اور دوسری چیز جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر جب بات آتی ہے تو اس ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اوپر سطح پہ جو ہوگا وہ نیچے ہوگا، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے خدا گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کر پورا دنیا کے ساتھ چلیں گے، خدا کی قسم حشر کے میدان کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی جب آیا، آمینہ کے گود میں آیا، جب اس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہ موجود تھے، تو اس ٹائم یہ ہوا تھا زندہ بچیوں کو درگود کیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آنے کے بعد ان بچیوں نے کہا وجب الشکر علینا، اے اللہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج سے پہلے اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ زندہ ہمارا درگود کیا جاتا تھا، آج اللہ کے نبی آئے اور آخری نبی آئے اور امت مسلمہ کے لیے ایک ایسے نبی بن کر آیا تا حیات قیامت تک اس نبی کے جاننے اور پہچاننے والے اور کلمہ گو جو بھی انسان آئے گا تو اللہ کے نبی کا شکر ادا کریں گے کہ وہ ایسے نبی ہوگا، وہ وقتاً فوقتاً ہماری ہر ایک بات ہم آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتا رہیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبوت کا دعویٰ جب کرنا تھا تو میرے نبی نے اسی ٹائم ہی کہہ دیتا کہ بھائی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا جب میرے بعد کوئی نبی آتا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی آئے گا تو لو کان بعدی نبی لکان عمر، جب آئے گا تو نبی عمر آئے گا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج کے دینوں کے ایک عروج پر ایک کام ہو رہا ہے، وہ ہر ایک آنے والے سال آنے والے مہینے کے اندر ایک محنت کشی کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی کہاں پہ خاکے بنا رہے، کوئی کہاں کے خاکے بنا رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کا دل آج اس دن کے اندر دل رو رہا ہے کہ گنبد خضرا کے اندر ہم اپنے نبی کو کیسے منہ دکھائیں گے، کیونکہ یہاں پر اس میدان کے اندر ہم نے اتر کے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میرا نبی کون تھا اور میرا رب کون تھا۔ جب نبی کا انکار کرنا کفر ہے، رب کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، حدیث کا انکار کرنا کفر ہے، صحابہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ جب ان چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے تو پھر ہم کہہ دیتے اوپر سطح پہ جو ہوگا وہ سطح ہم کریں گے، لیکن خدا کی قسم اس سطح کو ہم مانیں گے، لیکن اوپر سطح پہ ہمارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لیکن امت کے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہے فی الفور اپنی مساجد کے اندر، اپنے مدارس کے اندر، خاص کر ہم سرکاری سطح پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کس نام سے بنا ہے اور اس ملک کے اندر ہونا کیا چاہیے۔ لیکن میرے نبی جب آنے کے بعد جب کلمہ بلند ہو گیا، اب وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو میں صبر کروں، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے میں اس کو برداشت کر لوں، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے میں اس کو معاف کر دوں، لیکن معاف نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات نے فرمایا
کہ بھائی میرے ذات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد جو ہے حقوق اللہ معاف ہو سکتے، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ اس سے ہمیں دو چیزیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ ہوتا تو اس چیز کو اللہ پاک خود معاف فرما دیتے، لیکن میرے نبی کی شان میں گستاخی ہونی یہ امت مسلمہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میرا رب بھی فرماتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے دین تمہارے ساتھ، میرے دین میرے ساتھ، ہمارا دین اسلام ہے اور کفار کا دین کفر ہی ہے، اور وہ کفر کے اوپر مریں گے، اسلام کے اوپر مسلمان ہو کے مرے گا۔ تو اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے دائرے پہ رہتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ہم ہر کلمہ گو کو لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، نمونے کو ہم پڑھیں۔ لیکن ہم وہاں سے کیا ملتا ہے؟ 1400 سال پہلے میرے نبی نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ خندق میں کون کون سے ایسی جنگیں لڑی، اور وہی جنگ لڑنے کا ایک ہی میرے نبی کا مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورے دھرتی پہ جاری ہو۔ آج وہ دھرتی کے اوپر آنے کے بعد فوراً ایک ایسی سازش چل رہی ہے کہ ہر نئے سال ہر نیا نبی آئے گا، ہر نیا مہینے میں نیا نبی آئے گا، ہر نئے ہفتے میں نیا نبی آئے گا، لیکن ہمیں قرآن یہ نہیں بتا رہا ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے نبی کی اطاعت کرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تا حیات زندگی ہے ہم ختم نبوت کو پر جانے بھی دیں گے، تا حیات زندگی ہماری رہی ختم نبوت کو عام کریں گے، تا حیات ہماری زندگی ہے سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، اور ہمارے ڈاکٹر ماجد صاحب کے آنے پر میں ان سب دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ آج یہ حضرات ہمارے پاس آئے تو انشاءاللہ امید یہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب حاوی ٹی وی کا میں بڑے شکر گزار ہوں، کیونکہ ان ساتھیوں نے ہمارے پاس ٹائم دیا، اور الحمدللہ ان کو بھی دین کی بڑی درد ہے۔ ایسے ساتھی ہمیں الحمدللہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ایسے ساتھی ہر مہینے کے بعد ہمارے پاس ایسے یہاں پر تشریف لائے، کیونکہ ہر آنے والے مہینے کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے انشاءاللہ ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا اور نیوز کے اوپر ہماری باتیں چل جائیں، کیونکہ امت مسلمہ کو اوپر لازم ہے کہ المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان بھائیوں کو اتنا فکر ہوا کہ بھائی ہمارے نبی کی سیرت کے حوالے سے کوئی بات ہم سنیں، لیکن اس میں اگلا میں اپنا بتا رہا ہوں المسلم اخو المسلم، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی تب بن سکتا ہے وہ کلمہ کو ایک پلٹے کے اوپر آ جائے، لیکن اس کلمے کو سائڈ کرنے والا وہ کفر کے اندر ہے۔ لیکن ایک کلمے کے ساتھ ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے کہنے لگتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اور غزوہ خندق کے موقع پر گیا، وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ میرے رب کا جو حکم ہوگا ہم اس کے اوپر مریں گے، مٹیں گے، کٹیں گے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم سیرت ہمیں جب سامنے آ جاتی ہے تو دل آنکھوں پر آ جاتا ہے اور آنکھوں پہ آنسو نکل آتے ہیں۔ اب میں حاوی ٹی وی ساتھیوں سے میں شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان کے آنے پر میں دل کی عطا گرایوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حاوی ٹی وی پروگرام کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا، شکریہ، بہت زیادہ شکریہ۔